محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ تمامی احباب محبت دنال بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ زر مال زمین میرا سنا سمجھی اخلاق بڑی جہاگیرے اے دولت شہرت چار دہاڑے پیچھے اجڑ ویندے امیر لجے پال وفاتے سر دیں دن چنگے خون دیے تاثیرے دیں اوکھے سوکھے نبھویں دل رکھی قائم اپنا ضمیر۔ نہایتی واجب الاحترام سامعین قدر عزیز دوستو اور بزرگوں، اج دا اے جمعۃ المبارک ماہ سفر دا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور پچھلے مہینے دے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان اور عظمت بیان کیتی گئی، اور اج دیاں اے چند گھڑیاں کوشش کراں گا کہ آپ دی شان دے اندر بیان کراں گا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والیو جدوں کوئی تواڈے اتے اوکھا وقت آ جاوے، جدوں کوئی پریشانی آ جاوے تے پھر نہ صبر دا دامن چھڑیا ہے تے نہ نماز دا دامن چھڑیا ہے۔ اور میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اتنا مشکل امتحان آیا لیکن نہ صبر دا دامن چھڑیا ہے تے نہ نماز دا دامن چھڑیا ہے۔ سارے سجدے دے اندر کٹوا دیتا ہے لیکن سجدہ نہیں چھوڑیا۔ امت نو اے پیغام دیتا ہے کہ سار تن تو جدا ہو جاوے لیکن سجدہ نہ چھڑے آئے۔ اور
محدثین فرماندے نے کہ جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت ہوئی تے آسمان خون دی بارش برسان لگ گیا اور کعبہ دے قریب اگر کسے پتھر نو اٹھایا جاوے تو اس پتھر دے تھلیوں تازہ خون نکل دائے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دیا نے کہ میں اس رات خواب دے اندر حضور علیہ السلام دی زیارت کی تھی اور آپ دے چہرہ وال کھلے ہوئے نے اور داڑھی مبارک تے گرد و غبار اور پریشان حال دے وچ ویکھیا۔ میں پوچھیا حضور اس دی وجہ کی ہے کہ آپ نے فرمایا ام سلمہ میں پورا دن حضرت امام حسین دی اس جگہ تے گزارے ہیں جتھے اونا دی شہادت ہوئی ہے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کہ میری آنکھ کھلی اور میں دوڑ کے اس شیشی نو ویکھیا جڑی حضور علیہ السلام نے میں نو پہلے عطا کیتی ہے کہ ویکھیا جڑی اس دے اندر مٹی ہے یہ خون دے اندر بدل چکی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے کہ 3 دن تک تاریخی چھا گئی اور سورج نو گرن لگ گئی، اس طرح محسوس ہوندائی کہ قیامت آ گئی ہے۔ 3 دن سورج نہیں نکلیا اور امام حسین دے غم دے اندر آسمان بھی خون دے آنسو روئے اور فرما دینے کہ ساڑھے گھڑے مٹکے جتنے ہی برتن اسی صبح دے ٹائم جدو برتن ویکھنے تے سارے برتنہ تے تازہ خون ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے غم دے اندر آسمان دے فرشتے بھی روئے نے اور حضور علیہ السلام نے اتنا مقام عطا کیتا ہے کہ محدثین فرماندے نے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عظمت و شان اتنی بلند ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے آپ دا سر چمنا اور بوسہ لے کے فرمانا کہ مینوں امام حسین دے سر دے وچوں جنت دی خوشبو آ رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اتنا مقام عطا کیتا ہے کہ آپ دیاں عظمتاں تے شاناں میرے ورگا بندہ کی بیان کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا مقام عطا کیتا ہے کہ محدثین فرما دینے کہ اتنا اعلیٰ حسین ہے کہ آپ دے واسطے اللہ رب العزت فرشتیاں نو حکم دین دے اے فرشتے ہو جنت دے وچوں جوڑے لے کے آپ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے جاویں۔ کتنا اعلیٰ حسین ہے جس دی خاطر خالق کائنات نے جس دے خاندان دی عظمت و شان بیان کر دے ہویا اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے کُلَّا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ کتنا اعلیٰ حسین ہے جس دی والدہ دی چکی اللہ دے فرشتے چلیں دینے۔ کتنا اعلیٰ حسین ہے جس دی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ جس دا ایک سجدہ اتنا لمبا ہوندہ ہے صبح بلال آزان دیندہ ہے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا کر دیا نے مولا تیری رات اتنی چھوٹی ہے اجے فاطمہ دا سجدہ مکمل نہیں ہویا صبح ہو گئی ہے۔ کتنا اعلیٰ حسین ہے جس دا نانا نبیاں دا سردار ہے جس دا بابا ولیاں دا سردار ہے جس دی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ جنتی عورتاں دیاں سردار نے
جڑے آپ جنتی نوجوانہ دے سردار نے، کتنے آلہ حسین نے، جس دی خاطر میرے کریم آقا علیہ السلام سجدہ لمبا کر دیندے نے، کتنا آلہ حسین ہے جس واسطے میرے کریم آقا علیہ السلام گود دے اندر لے کے دعا کر دینے، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی۔ کتنا آلہ حسین ہے جس دے دروازے تے نبی دا سلطان فرماوے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اللہ رب العزت نے اس گھرانے نو اتنا مقام عطا کیتا ہے، اور دعائے خالق کائنات سانو سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، اور انہاں دے نال پیار بھی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امت نو پیغام دیتا ہے، سر کٹوا کے تے سجدہ نہیں چھوڑیا۔ آج اسی دعوے تے کرنے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور صبح نیند قبول کر کے سو جانے ہیں۔ اگر سچی محبت ہوئے تو پھر جس دی خاطر سب کچھ انہوں نے قربان کیتا ہے، سانو چاہیے کہ نماز 5 ٹائم با جماعت ادا کریے، اور انہوں دے ہر ایک فرمان تے عمل کریے۔ دعائے خالق کائنات میری اس مختصر حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور 2-3 منٹ، کیونکہ شاید آج آخری جمعہ ہے جس دے اندر اس نواسہ رسول دی عظمت و شان بیان کیتی جائے، اور اللہ رب العزت نے اتنا مقام عطا کیتا ہے کہ آپ دا سر نیزے دی نوک تے ہے، قرآن دی تلاوت جاری ہے، اور محدثین فرماندے نے کہ یہودیاں دا ایک راہب ویکھ رہے ہے کہ سر نیزے دی نوک تے ہے، قرآن دی تلاوت جاری ہے، اور حیران ہو کے پوچھ دے، قریب آ کے میرے امام حسین دے سر نو مخاطب ہو کے فرماندہ ہے کہ تو کتھوں دا وسدہ کاری ہیں، دس کہیں قرآن پڑھائے، انجتاں بیکاری نہیں پڑھ سکدے جیویں پڑھ قرآن سنائے، یا گود رسول دا پلیا ہے، یا کھیر بطول پیوائے، رب جانے کئی مجبوری ہے، سارے ظالم سانگ چڑھائے۔ میرے امام حسین نے جواب دیتا ہے کہ اکبر دا میں بابا ہاں، اتے غازی میرا ویر، ایک دین دی خاطر چھوڑ دیتی، میں نانے دی او جاگیر، جڑا نیزے تے چڑھ قرآن پڑھیم، وط کھیر دیے تاثیر، لوگ مینو حسین آدن، میرا اصلی نام شبیر۔ میرے امام حسین نے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھ کے دسیا ہے کہ سر نیزے دی نوک تے ہے اور قرآن دی تلاوت جاری ہے۔ فرمایا کہ اگر قرآن کریم دے نال اتنی محبت ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آل اور قرآن دونوں چیزاں کٹھیاں نے، نہ قرآن آل تو دور ہوئے گا، نہ آل قرآن تو دور ہوئے گی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے نواسے نے نیزے دی نوکتے حضور علیہ السلام دا فرمان ثابت کیتا ہے کہ سر تن تو جدا ہے لیکن قرآن دی تلاوت جاری ہے۔ اس واسطے
کہ دو چیزاں کٹھیاں نے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حوض کوثر تے بھی قرآن اور میری آل اکٹھے ہونگے، یہ دونوں جدا نہیں ہونگے۔ دعائے خالق کائنات میری اس مختصر حاضرین و اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔